سیگمنٹ ایگزامینیشن بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں پریزنٹیشن میں کہ انٹیریئر سیگمنٹ ایگزامینیشن کا پرپس کیا ہوتا ہے, یہ کیوں امپورٹنٹ ہوتا ہے پیشنٹ کے لیے. تو سب سے پہلے اس کا دیکھتے ہیں اس کا پرپس کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیوں امپورٹنٹ ہمارے لیے. تو اس میں کچھ 3-4 باتیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں. کسی بھی پیشنٹ کو کانٹیکٹ لینس پرسکرائب کرنے سے پہلے اس کا انٹیریئر سیگمنٹ ایگزامن کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. کیوں ضروری ہوتا ہے اس کے لیے؟ کیونکہ اٹ انڈیکیٹس پیشنٹس سوٹیبلٹی. ٹھیک ہے, بیس لائن فائنڈنگس ہم اس سے معلوم کر سکتے ہیں اور ڈائگنوسس اینڈ پریونشن آف پرابلم کر سکتے ہیں. سب سے پہلے پیشنٹ سوٹیبلٹی آتی ہے کہ جب بھی کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آئے تو انٹیریئر سیگمنٹ ایگزامینیشن اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آیا یہ پیشنٹ کانٹیکٹ لینس کے لیے سوٹیبل ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, تو سوٹیبلٹی اس چیز پہ بھی ڈپینڈ کرتی ہے کہ آیا اس پیشنٹ کا جو نمبر ہے پرسکرپشن کا, وہ آیا اس کو سافٹ کانٹیکٹ لینس سوٹ کریں گے یا RGB لینس سوٹ کریں گے یا ٹورک لینس اس کو پرسکرائب کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایگزامینیشن آف انٹیریئر سیگمنٹ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس سے ہمیں پیشنٹ کی سوٹیبلٹی پتہ چلتی ہے. ٹو ڈیسائڈ بیسٹ لینس فار دا پیشنٹ, ٹو ریکگنائز دا پوٹینشیل پرابلمز آف دا پیشنٹ اینڈ ٹو گیو دا بیسٹ ایڈوائس ٹو دا پیشنٹ. اس سے ہم جب انٹیریئر سیگمنٹ ایگزامینیشن کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہمیں پوٹینشیل پرابلمس کا پتہ چلتا ہے کہ آیا یہ پیشنٹ کانٹیکٹ لینس کے لیے سوٹیبل ہے کہ نہیں. کیونکہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ بعض اوقات پیشنٹ کو کوئی بلیفرائٹس ہوا ہوتا ہے, موبینائٹس ہوتا ہے, میبومین گلینڈ ڈسفنکشن یا کوئی بھی انٹیریئر سیگمنٹ کی ابنارملٹی ہو جس میں کانٹیکٹ لینس دینا جو ہے کنٹرا انڈیکیٹڈ ہوتا ہے, تو ہم پیشنٹ کو بیسٹ ایڈوائس دے سکتے ہیں کہ ابھی یہ کانٹیکٹ لینس یوز نہ کرے. اگر یہ ڈیزیز ٹریٹ ہو, جب بھی ڈیزیز ٹریٹ ہو جائے تو اس کے بعد یوز کر سکتا ہے, یا پھر اگر ہم اس کو ایڈوائس دے سکتے ہیں کہ اس کے لیے کون سا لینس سوٹیبل ہے, آیا وہ سافٹ کانٹیکٹ لینس یوز کرے یا RGB یوز کرے, تو اس کے مطابق ہم پیشنٹ کو گائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سیکنڈ اچھا ہمارے پاس آ جاتے. جی جی سر. حسین ساتھ ساتھ ڈسکس بھی کریں گے کہ مطلب باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں جی نا جی کہ سر. وہ ظاہر اس وقت جاگے ہوں گے کہ واپس سو نہ جائے نا. جی سر. ہیلو, جی آواز جی آ سر. رہی میری؟ جی سر, آ رہی ہے. اچھا, تو ایک یہ کہ جیسے آپ نے شروع میں دس ویری گڈ اسٹارٹ. تو اس میں تھوڑا سا آپ اگر وہ سمپلیفائی کریں کہ ہم پوسٹیریئر سیگمنٹ اور انٹیریئر سیگمنٹ اس کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کریں. تو اس کو آپ اس رکھیں کہ یو آر رائٹ کہ آپ کا جو ٹاپک ہے یہ تو انٹیریئر سیگمنٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, اور ڈیفینیٹلی جب آپ کے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے تو آفٹرمالوجسٹ نے آلریڈی جو اس کی پراپر ایگزامینیشن ڈائگنوزس سب کچھ کیا ہوتا ہے, تب آپ جی کے سر. پاس کانٹیکٹ لینس کے لیے آتا ہے. لیکن سمپلی اگر آپ یہاں پہ یہ ڈیمارکیٹ کریں کہ پوسٹیریئر سیگمنٹ ایگزامینیشن اینڈ انٹیریئر سیگمنٹ ایگزامینیشن, تو یس سر. ٹاپک آج کا جو ہے وہ انٹیریئر سیگمنٹ ایگزامینیشن پہ ہے. جی جی سر, بالکل. پوسٹیریئر سیگمنٹ ایگزامینیشن کسی ہوتے ہیں اونلی پیشنٹ کی سوٹیبلٹی کے لیے کہ آیا یہ پیشنٹ سوٹیبل ہے کہ نہیں. مطلب اگر کوئی پیتھالوجی ہے تو اٹ مینس کہ یہ پیشنٹ سوٹیبل نہیں ہے. تو پوسٹیریئر بالکل سر. سیگمنٹ کا ایگزامینیشن کا مطلب ود ریسپیکٹ ٹو دس ایک ہی پرپز ہے. انٹیریئر سیگمنٹ ایگزامینیشن کے 2 مین پرپز ہے, باقی پھر سب ڈیوائڈیڈ ہے. 2 مین پرپز میں ایک سوٹیبلٹی ہے, ایک لینس ٹائپس اینڈ پیرامیٹرز ہے. جی سمجھ آ سر, گئی بالکل. میری بات جی جی, بالکل سر. کہ پوسٹیریئر سیگمنٹ ایگزامینیشن صاحب اس پرپز کے لیے کر رہے ہیں کہ either the کوئی patient is پیتھولوجی تو نہیں. suitable for contact lens or not, right? یس سر. And anterior segment examination for 2 purposes. One is either the patient is suitable for contact lens or not. And number 2, parameters for the contact lens and types of the contact lens. That either we need RGP lens, we need soft contact lens, we need toric contact lenses. These and also parameter for the contact lens. ٹھیک ہو گئے؟ یس سر. جی سر. اوکے, اچھا, گو اہیڈ. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے بیس لائن فائنڈنگس. بیس لائن فائنڈنگس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہمارے پاس پیشنٹ آئے تو پوسٹیریئر سیگمنٹ ایگزامینیشن تو کر لی, ٹھیک ہے, ساتھ ہم نے ہر چیز کو ڈاکومنٹ کرنا ہے کہ آیا ابھی میں پیشنٹ کو اگر کانٹیکٹ لینس پرسکرائب نہیں کر رہا تو کیوں نہیں کر رہا, آیا اس کو کوئی انٹیریئر سیگمنٹ کی ڈیزیز ہے یا پوسٹیریئر سیگمنٹ کی ڈیزیز ہے. اگر کوئی ڈیزیز نہیں ہے اور میں پیشنٹ کو لینس جو ہے کانٹیکٹ لینس میں نے پرسکرائب کر دیا تو میں نے اس کو کلیئر مینشن کرنا ہے کہ اس کی جو ہے کانٹیکٹ لینس پرسکرائب کیا, اس کے اوور ریفریکشن کی, مطلب جو کچھ پروسیجر میں کر رہا ہوں اس پیشنٹ کے اوپر تو سب کچھ ڈاکومنٹ ہونا ضروری ہے, تاکہ وہ اگر پیشنٹ نیکسٹ ٹائم ہمارے پاس آئے تو ہر چیز ہمارے پاس ڈاکومنٹڈ موجود اور ہم اس کے مطابق دین فردر پیشنٹ کو فالو اپ کریں کہ جب
فرسٹ ٹائم پیشنٹ آیا تو ہم نے اس کو کانٹیکٹ لینس اس طرح پرسکرائب کیا تھا. اب جب وہ پیشنٹ دوبارہ وزٹ پہ آ رہا ہے تو آیا اس کو وہ چیز سوٹ کر رہی ہے یا مجھے اسی کو کنٹینیو کرنا ہے یا کیا چینجز کرنی ہے. تو بیس لائن فائنڈنگ سب کچھ ریکارڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ریکوائرڈ فار فیوچر ریفرنس اینڈ دیئر فور مسٹ بی ڈاکومنٹڈ. انڈیکیٹ اے چینج ان رائٹ ڈیو ٹو کانٹیکٹ لینس ویئر, کہ جب پیشنٹ ہمارے پاس نیکسٹ ٹائم آیا تو ہم دیکھیں گے کہ آیا کانٹیکٹ لینس پہننے کی وجہ سے اس کو کوئی کسی قسم کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. ہیلپس ٹو انویسٹیگیٹ دا کمپلینٹس, پرفارم جنرل آکولر ایگزامینیشن, our refraction slit lamp biomicroscopy, other tests particular to the patients, assess the lens fit and review lens care regime. ادر پرٹیکولر ٹیسٹ میں ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے کہ لیٹس سپوز ہمارے پاس کوئی پیشنٹ ہے کریٹوکونس کے لیے نا, تو اس کے لیے اگر ہم نے لینس فٹ کرنا تو آپ اس کے لیے او سی ٹی وغیرہ بھی کر سکتے ہیں. او سی ٹی وغیرہ بھی کر کے آپ اس کو جج کر سکتے ہیں کہ اس کو اب لینس فٹ کس طرح دینا چاہیے, کہ آیا اس کے لیے ابھی سی ایکس ایل ضروری ہے یا ہم اس کو ٹورک لینس ابھی فٹ کر سکتے ہیں, آر جی پی لینس دے سکتے ہیں. اور پھر آپ اس کے بعد آپ نے ایسیس لینس فٹ بھی اسیس کرنا ہے کہ آیا لوز فٹ ہے یا ٹائٹ فٹ ہے یا پیشنٹ کو اریٹیٹ تو نہیں کر رہا, اور ریویو لینس کے رجیم. اور ساتھ میں آپ نے پیشنٹ کو یہ بھی گائڈ کرنا ہے کہ لینس کی کیئر کس طرح کرنی ہے اور سولوشن کی کٹس اور سولوشن کو کس طرح ساتھ ساتھ چینج کرنا ہے تاکہ کسی قسم کوئی انفیکشن اس کو نہ ہو جائے. اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں ڈائگنوسس آف دا پرابلمس, کہ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ نے ڈائگنوز کرنا ہے کنفرم پیشنٹ رپورٹ, ڈیٹیکٹ ان نون پرابلمس اینڈ فائنڈ اینڈ انڈیکیشن آف دی کاز آف دا پرابلم. کہ آپ نے سب سے پہلے کنفرم کرنا ہے کہ پیشنٹ رپورٹ کس لیے ہو رہا ہے, آیا وہ کانٹیکٹ لینس پہن رہا ہے تو اس کو کوئی ڈیزیز تو نہیں ہے. کوئی بھی اگر پرابلم ہے تو سب سے پہلے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے اور دین اس کو پریونٹ کرنا ہے تاکہ اس کی پرابلم جب پریونٹ ہو جائے, اس کی کاز ختم ہو جائے, جب پرابلم ختم ہوگی دین آپ اس کو ایڈوائز کریں کہ ہاں اب آپ کانٹیکٹ لینس پہنو تاکہ کسی قسم کا انفیکشن نہ ہو جائے. اور اس کے ساتھ پھر پریونشن آ جاتی ہے. پریونشن میں ہمارے پاس کیا آتا ہے, سب سے پہلے ارلی انٹرونشن ٹو پریونٹ کمپلیکیشنس. صحیح ہے. آپ نے دیکھ لیا اس پیشنٹ میں کوئی بھی ڈیزیز ہے تو اس کو آپ پہلے پریونٹ کر لیں تاکہ فردر کمپلیکیشنز along with contact lens اس کو نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے. ریگولر آفٹر کیئر ٹو مانیٹر آکولر چینجز arising from contact lens wear. Maintain normal corneal integrity by selection of most biocompatible contact lenses. آپ نے ایسے کانٹیکٹ لینسز پیشنٹ کو پرسکرائب کرنے جو اس کو بہت زیادہ کمفرٹیبل ہوں اور بہت بایو کمپیٹیبل, مطلب کانٹیکٹ لینسز ایسے ہوں جو اس کو اریٹیٹ نہ کرے, بہت لوز فٹ بھی نہ ہو بہت ٹائٹ فٹ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے. چینج ویئرنگ اسکیجول وین انڈیکیٹڈ بائی ارلی ڈائگنوسس آف پوٹینشیل پرابلمس. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی پیشنٹ ہے اس کو کسی قسم کا کوئی لیٹس سپوز کوئی پیشنٹ جو ہے کانٹیکٹ لینس آلریڈی یوز کر رہے لیکن اس کو اگر اب کوئی پرابلم ہو چکی ہے, بلیفرائٹس ہے یا میبونائٹس ہے یا کسی قسم کی کوئی بھی انٹیریور سیگمنٹ پرابلم ہے, تو آپ پیشنٹ کو یہ آپ گائڈ کریں گے کہ بر وقت کچھ ٹائم کے لیے آپ کانٹیکٹ لینس پہننا چھوڑ دیں جب تک وہ آپ کی ڈیزیز ختم نہیں ہو جاتی. جب وہ ختم ہو جائے دین آپ اگین یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چینج لینس کے روٹین وین انڈیکیٹڈ بائی پیشنٹ لائف اسٹائل اینڈ ارلی ڈائگنوسس آف دا پوٹینشیل پرابلمس. یہ 4 اسٹیپ جو ہے. ایک منٹ حسیب, جی سر. ایک منٹ ذرا پریویس سلائڈ پہ آپ جائیں, ایسی پریویس سلائڈ پہ. جی سر. اچھا, یہاں پہ جو ہے نا آپ نے یہ وہ کیا ہے کہ ڈائگنوسس آف پرابلمس. ٹھیک ہے. یس سر. اب یہ تھوڑا سا اس میں وہ کنفیوژن ہے. اگر اس سلائڈ سے پہلے آپ دیکھ لیں تو وہ سلائڈ بھی کنٹیکٹ لینس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, رائٹ؟ یس سر. بیس لائن فائنڈنگ فار دا کنٹیکٹ لینس. یس سر. سمجھ آ گئی نا؟ جی جی سر. تو اب اگر اس میں یہ بیس لائن فائنڈنگ میں اگر آپ دیکھ تو یہ ساری چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں یہ کنٹیکٹ لینس سے ریلیٹڈ ہے. پھر اس کے بعد جو سلائڈ آ گیا, اس کے بعد اب دوبارہ سلائڈ کریں. اب یہاں ڈائگنوز آف پرابلم آ گئے, تو یہ یہاں پہ تھوڑا سا وہ اب مکس اپ ہو گیا کہ اس سلائڈ سے پہلے بھی کنٹیکٹ لینس کے ساتھ ریلیٹڈ سلائڈ تھا, اس کے بعد بھی کنٹیکٹ لینس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. سر سمجھ آ گئی میری بات؟ جی جی تو سر. جب آپ جو یہاں پہ جو آپ نے وہ بتا دیا کہ اگر پیشنٹ کو کوئی پرابلم ہے تو اس کو وہ آپ کرے, تو اگر پرابلم ہے اس کو ذرا آپ اس طرح کریں کہ یہ جب کنٹیکٹ لینس پہ آپ آتے ہیں تو اس سے یہ پہلے آپ کریں. یس سر بالکل. یہ فرسٹ اسٹیج پہ یہ ہے کہ آپ ڈائگنوز آف پرابلمس کریں کہ آیا اس کو کوئی اور پرابلم تو نہیں ہے.
پھر اس میں یہ آپ کا ڈائگنوز کا مطلب یہ کہ آیا انڈیکیشن اور کنٹرا انڈیکیشن جس میں ہم کہتے ہیں نا کہ یس اس سر. پیشنٹ کے لیے کنٹیکٹ لینس انڈیکیٹڈ ہے یا نہیں ہے. اگر کوئی پرابلم ہے اٹ مینس کہ اس پیشنٹ کے لیے کنٹرا کنٹیکٹ لینس انڈیکیٹڈ ہے. از ناٹ انڈیکیٹڈ فار دس پیشنٹ رائٹ. یس سر. سو جی جب سر. اس پہ آپ جائیں تو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کہ جو پیشنٹ آپ نے کنفرم کیا کہ انڈیکیشن اس کے لیے ہے تو پھر آپ فردر وہ کنٹیکٹ لینس پہ جائے. یس سر. مطلب اب یہ درمیان میں اب یہ جو سلائیڈ ہے یہ آ گیا کہ اس سے پہلے بھی کنٹیکٹ لینس سے ریلیٹڈ, اس کے بعد بھی کنٹیکٹ لینس ہے, اور یہ جنرل کے ساتھ ہو گیا. تو یہ سلائیڈ جو ہے یہ پہلے ہونی چاہیے. یس سر. ٹھیک ہے سر. تو یہ بعد میں, لیکن یہ ذرا میں آپ کو طریقہ سمجھاؤں کہ جی کس جی طرح سر آپ بالکل. نے وہ تیار کرنے کہ درمیان میں جو ہے چنکس آنا جائے. اس کو ہم چنکس کہتے ہیں نا, جی کہ سر. کسی چیز کے اندر درمیان میں چنکس نہ آ جائے, کہ وہ ایک مطلب سیکوینس میں جائے. یس سر. پہلے جنرل پھر کنٹیکٹ لینس پہ آئے. اوکے گو اہیڈ. ٹھیک ہو گیا سر. اچھا, انٹیریئر سیگمنٹس ایگزامینیشن میں ہم لوگ کیا کیا چیز دیکھتے ہیں. ایک تو جنرل ایگزامینیشن کرتے ہیں آئی لیٹس کی. آئی لیٹس میں ہم دیکھتے ہیں کسی قسم کا کوئی اس کو آئی لیٹ کی کوئی ڈیزیز تو نہیں ہے, بلیفرائٹس ہو گیا, ٹھیک ہے, آئی لیشز کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے. اس میں بلبر اور لمبر کنجکٹائیوا آ جاتا ہے. پلپیبل کنجکٹائیوا, لمبس, کورنیا جو ہے آیا اس کی نارمل اپیرنس ہے یا نہیں. کورنوٹوپوگرافی بھی اگر آپ فیل کریں کہ نارمل اپیرنس نہیں ہے تو کورنوٹوپوگرافی بھی کروا سکتے ہیں. جیسے ہمارے پاس کیٹوکونس ہو گیا, پی ایم ڈی ہو گیا ان میں, اور آئرس پہ دیکھ لیتے ہیں ٹیئرس اینڈ سکلیرا. یہ ہم جنرل ایگزامینیشن کرتے ہیں ان سب چیزوں کی, جس میں یہ ساری انٹیریئر سیگمنٹ میں ہمارے پاس آ جاتی ہیں کہ ہم ان کو آبزرو کر لیں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی اب نارملٹی تو نہیں ہے, تاکہ ہم پھر پیشنٹ کو فردر گائیڈ کر سکیں آیا وہ کانٹیکٹ لینس کے لیے انڈیکیٹڈ ہے یا کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے. اب اس میں ہمارے پاس دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ہسٹری میں. ایک تو میڈیکل ہسٹری بہت امپورٹنٹ اور ایک آکولر ہسٹری بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, جب بھی کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو اس کی ہسٹری لینا بہت ضروری ہوتا ہے. اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ کو 70 to 80% ڈائگنوسس جو ہے پیشنٹ کی ہسٹری سے ہی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہمارے پاس اچھا اگین ہسٹری حسیب ٹیکنگ. ایک سیکنڈ, حسیب ایک سیکنڈ, جی سر. آپ لوگ ڈسٹرب تو نہیں ہو رہے ہیں جب میں آپ کو نہیں نہیں روک سر, رہا نو نو ہوں؟ آپ نو لوگ نو سر, میں بالکل بھی کہنا نہیں. چاہتا کہ ادھر ہم اچھا اچھا, یہ جب آپ نے پہلے اگر آپ دیکھیں تو آپ نے ایگزامینیشن پہ وہ کیے ہیں نا یس سر. سلائیڈز آپ کے, یہ ایگزامینیشن سے ریلیٹڈ ہے. اب آپ ہسٹری پہ آ گئے تو ہسٹری والی یہ فرسٹ ہونی چاہیے. جی سر. سر وہ ایکٹ جس طرح آپ یونٹ 1 میں ایگزامینیشن لکھو, میں اس کے سیکوینس میں جا رہا ہوں اس لیے سر. نہیں نہیں, یہ ٹھیک ہے, آپ کی اپنی جگہ پہ صحیح فرما رہے ہیں, لیکن آپ اپنے اس کا یہ آپ خیال رکھیں اپنی جی سلائیڈز کا. سر. جی جی سر. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں یہی پریزنٹیشن آپ کی جگہ کوئی اور پریزنٹ کر رہے ہیں یا کہیں اور پہ, تو ان کو یہ پتا نہیں ہوتے کہ بھئی یونٹ میں کیا ہے. ان کو تو یونٹ کا پتہ نہیں ہے نا جی سر. ٹھیک کہ ہو گیا. یونٹ 1 میں یہ لکھا ہے, یونٹ 1 میں 2 لکھا ہے, یا کیا آگے پیچھے ہیں. مطلب وہ میں آپ کو بات بتاؤں, جو یہ سیلیبس بنایا ہے تو جی سر. یہ کسی اپٹومیٹرسٹ آفٹرماؤں جس نے نہیں بنایا ہے. جی مطلب جو سر. انڈر گریڈ کے لیول پہ میں نے بتایا اس میں چیزیں چینج کر کے, تو جو نان ٹیکنیکل پرسن ہوتے ہیں ان کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں چلتا. تو اسی میں آپ کو یہ پہلے سے بتاؤں کہ ہمارے سلیبس میں بہت زیادہ گڑبڑ ہے یہ ایم فل میں, بہت زیادہ. تو جی آپ سر. اس کو اپنی طرف سے سیٹ کریں. اگر یہی پریزنٹیشن فرض کرے کوئی اور آپ نے شیئر کیا کوئی اور دیکھ, تو کہیں گے کہ بھئی یہ کیا, پہلے جو ہے اس نے ایگزامینیشن شروع کیا, اب ہسٹری شروع کیے. تو ایک پروٹوکول ہوتا ہے. یس سر. تو پروٹوکول میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ ہسٹری ہوتی ہے, بعد میں پھر ایگزامینیشن. مطلب آپ ہسٹری اس وقت شروع کریں جس وقت, مطلب یوں سمجھے کہ آپ نے ہاتھ کسی چیز کے ساتھ ٹچ نہیں کیا ہے, اس وقت ہسٹری. جب آپ نے ہاتھ ٹچ ایگزامینیشن شروع کی تو بس ہسٹری سٹاپ ہو گئی, پھر کوریلیشن ود ہسٹری آ جاتی ہے. یس سر. سمجھ آ گئے؟ جی سر. اوکے گو اہیڈ. یہ اسی طرح کریں گے. دس از کہ آپ لوگ ایسا ایسا ابھی آپ اپنا جو آپ کا وہ پریزنٹیشن ہے یہ آپ سیو کریں. پھر جب اس طرح ہم جی سر. چینجز وہ لاتے رہیں گے ان میں جو آپ کا وہ ہو گئے پھر سے پھر آپ اس میں کمپیئر کریں کہ آپ نے کیا مطلب سیکھ لیا کہ پریزنٹیشن کس طرح بنانی ہے اور کس طرح کرنی. صرف یہ نہیں کہ مطلب ہم میٹیریل لرن کریں نا کہ بھئی یہ کیا ہے یا کنٹیکٹ نہیں, صرف
اس لیے کہ ابھی آپ انڈر گریڈ لیول کے نہیں ہیں, ابھی آپ جو ہے اسکالرز ہیں, تو اب آپ جائیں گے مطلب ٹیچنگ کریں گے, تو اس طرح نہ ہو کہ آفٹالمولوجسٹ بیٹھے ہوں سامنے, اسی کو ان کو تو کم ایٹ لیسٹ ان سیکوینس کا پتہ ہے کیونکہ کہ بھئی آپ نے کیا کیا کہ پہلے ایگزامینیشن شروع کی اور بعد میں ہسٹری شروع کی, تو یہ جی سر. سیکوینس کو اور یہ جو باقی اسٹوڈنٹس ہیں یہ بھی سن رہے, تو اسی کے مطابق آپ لوگ جو ہے لرن کریں اور اسٹیپ بائی اسٹیپ اس چیز کو آپ پریزنٹیشن کو امپروو کرتے رہے. یس سر. اوکے گو اہیڈ. Okay, history taking in ophthalmology. A good history commonly leads to diagnosis, helps you focus on your examination, indicates what and when investigations are needed, and helps to determine functional impact of the condition. ٹھیک ہے, تو ہسٹری پیشنٹ کی جو ہے بہت زیادہ میٹر کرتی ہے, کیونکہ یہ آپ کو پیشنٹ کے اباؤٹ 70 to 80% ڈائگنوزس ہسٹری سے ہی پتہ چل جاتی ہے کہ پیشنٹ کو کیا پرابلم ہے. دین اس کے مطابق آپ پیشنٹ کی ایگزامینیشن کرتے ہیں, اور جو ٹیسٹ ضروری ہوتے ہیں پھر وہ آپ انویسٹیگیشن کے لیے وہ ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں پیشنٹس کو. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہسٹری میں ہمارے پاس کیا آتا ہے, ریکارڈ ایج اینڈ جینڈر, presenting complaints, history of presenting complaints, past ocular history, ophthalmic history, past medical history, medications, family history, allergies and social histories. یہ ساری چیزیں ہسٹری میں لینا بہت ضروری ہوتی ہیں. اب ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس جو پریزنٹنگ پیشنٹ جو ہے. اسی پیچھے جائیں. جی سر. حسیب جی سر. حسیب جی اس جی سے جی سر. پہلے والے سلائڈ پہ ذرا جائیں. جی سر. ہسٹری کا جو سلائڈ ہے یہ والا سر. اس سے پہلے والا سر یہی ہے. نہیں, یہ اس کے بعد یہ والا. یہ نہیں یہ نہیں, یہ تو آپ نے وہ کیا نا جو ہسٹری کا فرسٹ ہے, اے گڈ ہسٹری کامنلی لسٹ ہے. اچھا اب سر یہی والا ہے گڈ ہسٹری اس کامن. سے دوسرا ابھی جو آپ نے چینج کیا اس سے نیکسٹ پہ جائیں. نہیں, اس پہ نیکسٹ پہ جائے سر جو یہی تین آپ سے نے نا چار کہ چیزیں. اے گڈ ہسٹری. سر یہ ہے نا, یہ لکھا ہوئی سر, نہیں یہ وہ آپ نے واپس کیا نا. اب اس کے نیکسٹ جائیں, یہ بس اسٹاپ اٹ, واپس ہو گئے پھر آپ بس سر. سر اسٹاپ دس ون, اسی کے جی بعد سر. میں. اب یہاں پہ جو ہے نا, یہ میں ذرا ایکسپلین کرتے ہیں اس سلائڈ کو. جی جی سر. یہ کیوں واپس جاتا ہے آپ, نہیں سر, میں تو رکا ہوں, واپس یہ چلیے آپ. والا سلائڈ چھوڑیے ابھی جو ہے. اچھا یہ ساری میں ذرا ایک سیکنڈ میں. جی سر. خیر میں نے وہ کیا تھا کہ میسج آیا تھا کہ وہ روم جوائن کر کے کیا میسج کیا تھا, فون نہیں کیا. چلو ہیلو حسیب, آواز جی آ رہی سر. جی میری؟ سر. جی جی سر, آ رہی ہے. اچھا اب یہاں پہ یہ جو سلائڈ ہے نا, یہ جنرل ایگزامینیشن کے لیے ہے ہسٹری نا, ٹھیک ہے, دس از گڈ. یس سر. لیکن اس کے ساتھ تھوڑا سا آپ کنٹیکٹ لینس کو ریلیٹ کریں. جی سر. یہ جو ہسٹری کا یہ سلائڈ آپ نے لے لیا ہے, دس از فار جنرل ہسٹری کہ آپ ایگزامینیشن, تو اس کو تھوڑا سا آپ کنٹیکٹنس کے ساتھ ریلیٹ کریں. بے شک یہی چیزیں ہو, ساتھ اس میں ایک دو لائن اگر آپ اور ایکسٹرا کریں تو اس میں آپ کو یہ پتہ ہے کہ بھئی اس کو پہلے جو ہے کنٹیکٹ لینس ریلیٹڈ آپ وہ کریں کہ پہلے کنٹیکٹ لینس یوز کی ہے یا نہیں, پہلے کنٹیکٹ لینس کے ساتھ کچھ پرابلم ہوئے کہ یا نہیں. یہ جو ہے جنرل آکولر ایگزامینیشن, جنرل ایگزامینیشن اینڈ ایگزامینیشن فار کنٹیکٹ لینس سوٹیبلٹی, یہ ذرا ساری سلائیڈوں میں مکس اپ ہو گئے ہیں. یس سر. تو اب اگر یہ آپ جاتے جیسے میں نے آپ کہا کہ شروع میں آپ اس کو وہ کہیں کہ دس از جنرل ہسٹری, پھر ہسٹری ریلیٹڈ ٹو کنٹیکٹ لینسز, تو ٹھیک اس ہو میں گیا سر. پھر آپ وہ کہیں کہ آیا پہلے مطلب اس کی کنٹیکٹ لینس کی ہسٹری ہے کہ نہیں ہے, اس کے ساتھ کچھ کمپلیکیشن وغیرہ ہے کہ نہیں, فیملی میں کسی نے کنٹیکٹ لینس یوز کی ہے کہ نہیں کی ہے. ٹھیک ہے, اگر جی فرض سر. کر کسی نے فیملی میں کنٹیکٹ لینس یوز کی ہیں تو ایک کیس کہ اس کے لیے آفٹر کیور ساری چیزیں بہت آسان ہو جائیں گے. اس کو اگر کوئی پرابلم ہے تو دوسرا بندہ جو ہے وہ اس کو فوراً مطلب سالو کرے گا. کنٹیکٹ لینس فرض کر ریموو نہیں کر سکتے کچھ بھی تو وہ کر سکے گا. یس سر. تو جنرل پھر اس کو تھوڑا سا وہ کو ریلیٹ کرے وتھ کنٹیکٹ لینس. ٹھیک ہے, جی سر, ٹھیک ہو گیا. اوکے گو اہیڈ. اچھا,
اگر کوئی پیشنٹ آپ کے پاس کمپلین کے ساتھ آتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے دیکھنی پریزنٹنگ کمپلینس کون سی ہیں. آیا اس کو کوئی کمپلین ہے تو وہ کب سے ہے, آیا وہ ایک آنکھ میں کہ دونوں آنکھ میں, یا اس کے ساتھ کوئی ایسوسیٹڈ سمٹمز بھی ہیں, یا اسی طرح کوئی پرابلم اس کو پہلے بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, تو جو بھی اس کی پریزنٹنگ کمپلینس ہوں گی اس کی سب سے پہلے آپ نے ہسٹری لینی. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے کہ پاسٹ آکولر ہسٹری کوئی ہے جس میں ہمارے پاس پریویس آئیز پرابلم, مطلب اگر کوئی پیشنٹ آپ کے پاس کوئی بھی کسی ڈیزیز کے پاس آ رہا ہے, کسی ڈیزیز کے ساتھ آ رہا ہے, تو آپ اس سے وہ ہسٹری لیں گے آیا یہ ڈیزیز آپ کو پہلے بھی ہوئی ہے یا فرسٹ ٹائم ہو رہی ہے. ڈیفیکٹیو ایررز ہو گئے, آکولر سرجری, آکولر ٹراما, سکوینٹ, لیزی آئی, یہ ساری پاس ہسٹری پیشنٹ سے آپ معلوم کریں گے آیا اس میں سے کوئی اس کو پہلے آکولر کے آنکھ کے ساتھ ریلیٹڈ کوئی ہسٹری تھی یا نہیں. ٹھیک ہے, اس میں ہمارے پاس پھر آ جاتی ہے پاس میڈیکل ہسٹری آ جاتی ہے, جس میں ہمارے پاس ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن, رومیٹائڈ آرتھرائٹس, سرکائڈوسس, ایستھما, ایگزیما, الرجیز اینڈ ادرز. یہ سسٹمک میڈیکل ہسٹری لینا اس لیے ضروری ہوتی ہے کیونکہ یہ جو سسٹمک ڈیزیز ہمارے ساتھ ہوتی ہیں یہ بھی آنکھوں پہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں. جیسے ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی ہوگی, ہائپرٹینسو ریٹینوپیتھی ہوگی, اور رومیٹائڈ آرتھرائٹس, یہ ہمارے پاس ڈرائی آئز بھی کاز کرتی ہیں. اس لیے اس کی پیشنٹ کی پاس میڈیکل ہسٹری لینا بہت ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ آپ نے پھر فیملی ہسٹری دینی ہے. کوئی فیملی میں آپ اسکوینٹ وغیرہ, گلوکوما, مایوپیا, کیٹریکٹ, پوروین, یہ سر بتا رہے ہیں, کانٹیکٹ لینس یوز تو نہیں کر رہے ہیں پہلے سے, تو یہ فیملی ہسٹری لینا اس سے ضروری ہوتا ہے کہ فیملی میں کسی قسم کا کوئی کانٹیکٹ لینس کوئی یوز کر رہا ہے پہلے یا نہیں یوز کر رہا. اور اس کے ساتھ بھی سوشل ہسٹری آ جاتی ہے, اسموکنگ, الکوہول, آکوپیشن اینڈ ہوم سرکمسٹانسز, یہ سارے ہمارے پاس سوشل ہسٹری میں انکلوڈیڈ ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر ہمارے پاس کانٹیکٹ لینس کی ہسٹری شروع ہو جاتی ہے. حسیب, جی جی میرا کوشچن ہے, اور یہ بیک سلائڈ پہ آپ جائیں, جی یہ والا. ہاں, یہ فیملی ہسٹری کا جو ہے یہ اس کے ساتھ کوئی کوریلیشن ہے کہ کیوں ہم کرتے, مطلب اگر ایک پیشنٹ ہے اس کو ہم کانٹیکٹ لینس لگا رہے تو اس کی فیملی کا سکوینٹ اور گلاکوما اور مایوپیا اور اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہاں, پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے, اس پیشنٹ کو اگر لیٹس سکوینٹ ہے یا اگر گلاکوما کا پیشنٹ ہے تو یہ تو ہمارے پاس فیملی ہسٹری میں آ جاتی ہے نا کہ آیا اس کی فیملی میں چیز ڈن کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. تو کچھ سکوینٹ, اگر کوئی ایک بندہ سکوینٹ ہے, لیٹس سپوز کی ایک ہی آنکھ میں وی این ہے, دوسری آنکھ میں وی این نہیں ہے, اور ایک آنکھ میں وہ کانٹیکٹ لینس پہننا چاہتا ہے, تو اس کے لیے ہم پراپر ہسٹری لیتے ہیں نا کہ آیا کہ آپ کی پچھلی فیملی میں بھی یہ سکوینٹ کی ہسٹری تھی یا صرف آپ کو ہے, کوائڈ تو نہیں ہے, یا کوئی کنجینٹل آپ کو سکوینٹ ہے, یعنی اس لیے اس کی فیملی ہسٹری لینا ضروری ہوتا ہے. تو اس کا جو ہے کانٹیکٹ لینس کے ساتھ, یہ تو ہم ابھی کانٹیکٹ لینس پڑھ رہے ہیں نا, تو کانٹیکٹ لینس کے لیے اگر جی ہم جی کسی پیشنٹ کو کانٹیکٹ لینس پرسکرائب کر رہے ہیں تو اس کی فیملی ہسٹری میں یہ ڈیزیز, اس کا کوئی تعلق ہے یا کیا, یہ کیوں ہم دیتے ہیں یہ چیزیں؟ تو اس لیے اس کی ہسٹری معلوم کرتے, ساری جو ریزن تھی یہی میں نے آپ کو بتائی. سر آپ کوئی ریزن بتا دیں. اچھا, ایک چیز ذرا میں آپ کو وہ ایکسپلین کروں. اسد, جی جی سر. جی سر. ہیلو, آواز آ رہی میری؟ جی یہ اس پہ وہ آ رہے ہیں کہ کوئی آواز صحیح نہیں آ رہی بعض لوگوں کو. جی سر, آ رہی ہے بات. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جس میں چیزیں تھوڑی سی میکس اپ ہو گئی, اس لیے یہ کوشچن بھی آ گیا کہ بھائی فرض کر اسکوینٹ ہے فیملی میں تو اس کا اس کے ساتھ کیا ریلیشن ہے. تو ہسٹری کو اس کے جو ہے نا آپ, مطلب ہسٹری کو آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے. ہسٹری آپ لے کے جنرل ہسٹری, ٹھیک ہے, جنرل ہسٹری کے بعد پھر آکولر آپ پہ آ جائیں, جنرل میں فیملی اور پرسن, پھر آکولر میں فیملی اینڈ پرسن, اور پھر کنٹیکٹ لینس ریلیٹڈ. تو ہسٹری کو آپ 3 اسٹیپس میں کریں. اس میں چیزیں جو ہے وہ جنرل اور آکولر وہ مکس اپ ہو گئی ہے. تو یہ ایک یہ کریں کہ ہسٹری کو آپ نے 3 اسٹیپ میں, اور ہر ایک اسٹیپ پر فیملی اینڈ پرسن کے ساتھ ریلیٹ کریں. اب یہ ایک چیز ہے کہ جیسے کوشچن آیا کہ اسکوین کا کانٹیکٹ لینس کے ساتھ کیا ریلیشن ہے, تو یہ جو ہے اگر اس طرح آپ دیکھ لیں جنرل, تو یہ مطلب بندہ یہ کہتا ہے کہ اسکوین کا کیا ریلیشن ہے. لیکن اسکوین کا ریلیشن ہے فیملی ہسٹری میں. مثلا کیسے, میں آپ کو اگزامپل بتاؤں. ایک پیشنٹ ہے, کافی پیشنٹ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے کہ فرض کر میرے پاس ایک پیشنٹ آ گیا اور وہ گلاسز یوز کر رہے کہ بھائی +4 ڈائپٹر جو ہے وہ گلاسز ہے.
या +5 डायपर दोनों आई में प्लस वो यूज कर रहे हैं, +4 है, +5 है, +6 है, जो भी वो यूज कर रहे हैं, लेकिन प्लस में है। अब मैंने उनसे हिस्ट्री का पूछा कि भाई फैमिली में कोई स्क्वेन हिस्ट्री है कि नहीं। तो अगर वो कहते हैं कि हाँ फैमिली में स्क्वेन हिस्ट्री है, भाई ये भी पॉसिबल है कि फैमिली में एकमोडेटिव इजोट्रोपिया है। तो इस पेशेंट को अपने दारूली वो करना है कि भाई जो एकमोडेटिव इजोट्रोपिया है, मेरे पास केसेस ऐसे भी आते हैं कि एट द एज ऑफ 18 या 19 ईयर्स 20 ईयर्स में भी उनको इजोट्रोपिया शुरू हो जाता है। तो उसमें आपने एक ये ख्याल रखना है कि अगर फर्ज करे एक पेशेंट +4 ग्लासेस यूज कर रहा है, लेकिन फैमिली में स्क्वेन की हिस्ट्री है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस पेशेंट को फेकल टेटो हाइपरमेट्रोपिया ज्यादा है। मतलब +4 डायपर के साथ उनकी विजुअल एक्विटी तो 6 हो गई, लेकिन अगर अब साइक्लोप्लेजिक रेटिनोस्कोपी करे तो उस पेशेंट को +8 और +9 की जरूरत होगी। अब जब पेशेंट ग्लासेस यूज कर रहा है तो ग्लासेस तो वो कभी उतारता है कभी लगाता है, जाहिर है नमाज के लिए भी उतार देता है, वुजू के लिए उतार देता है, तो उनकी जो एकोमोडेशन होती है वो काफी स्ट्रांग होती है और वो जल्दी रिलीव नहीं होती है। तो ये पेशेंट को इसका यही अगर फर्ज करिए +5 डायपर ग्लासेस यूज कर रहे हैं, तो ये 6 महीने 8 महीने बाद भी वही +5 डायपर यूज कर रहा होगा, अगरचे उसको जरूरत +8 और +9 की होगी, लेकिन उसकी एकोमोडेशन इतनी स्ट्रांग है कि वो रिलीव नहीं हो रही, वो +5 से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब अगर इसी पेशेंट को आपने कॉन्टैक्ट लेंस प्रिस्क्राइब किया, तो अब ये कॉन्टैक्ट लेंस जो है वो जो फेकल टेटो हाइपरमेट्रोपिया है विद द यूज ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस, वो जल्दी मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया में चेंज हो जाता है, जबकि विद द यूज ऑफ ग्लासेस जो फेकल टेटो हाइपरमेट्रोपिया है वो मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया में जल्दी कन्वर्ट नहीं होता है। तो ये पेशेंट को अगर आपने +5 डायपर के लिहाज से, मतलब अगर +5 स्पेक्टिकल है तो ये डेफिनेटली +5.5 आप उसको कॉन्टैक्ट लेंस लगाएंगे, लेकिन 2-3 महीने बाद उसको वो हेडेक और प्रॉब्लम होगी, इसलिए कि अब उसको आप देखेंगे तो उसको +6 की जरूरत पड़ेगी। तो फिर आप कहें कि भाई अभी 3 महीने बाद ये नंबर कैसे चेंज हो गया। तो ऐसे केसेस में अगर फर्ज करें फैमिली में स्क्वेन हिस्ट्री है और वो हिस्ट्री से आपको अंदाजा हो गया कि भाई कोई एकोमोडेटिव इजोट्रोपिया के चांसेस है और ये पेशेंट भी हाइपरमेट्रोप है, तो ऐसे केस में आपने चाहे 20 साल का भी हो, इसलिए कि कॉन्टैक्ट लेंस जो यूजुअली हम लगाते हैं 14-15 साल या इससे एबव में लगाते हैं, तो इवन अगर 20 साल का भी हो तो फेकल टेटो हाइपरमेट्रोपिया आपने जहन में रखना है कि भाई ये जो फेकल टेटो ये उसमें स्टेप बाय स्टेप चेंज हो जाते हैं, जिसको फिर हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट है विद रिस्पेक्ट टू स्पेक्टिकल, हम विद स्पेक्टिकल्स हम उसको कवर करेंगे। तो ये जो स्पैन है, ये टाइम पीरियड है, वो कम हो जाता है कॉन्टैक्ट लेंस वेयर में। और एक चीज मैं आपको ये बात बताऊं कि अक्सर आपने देखा होगा कि जो एकोमोडेटिव इजोट्रोपिया